السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ۔ ناظرین، ہماری سیاست کا بھی عجب حال ہے۔ ایک طرف تو کچھ لوگ خبروں کی زد میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ہر بات خبر بن جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری قومی سیاست کا ایک ایسا ہی انتہائی اہم مگر متنازع کردار جو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے اپنے سیاسی ترکش کا ایک اور تیر آزمانے جا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے وائس چیئرمین شمشاد غوری صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ ذوالفقار مرزا صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ کا اور شمشاد غوری صاحب کا آج اس طرح ٹیلی ویژن اسکرین پر اپیئر ہونا کہیں متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کوئی خاص پیغام تو نہیں؟ انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ دو مظلوم جو سالہ سال سے کراچی کی سڑکوں پہ پٹتے مرتے رہے اور جنازے اٹھاتے رہے، وہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو خوشی ہوگی دیکھ کے۔ یہ کام تو بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا جب آپ نے وہ پریس کانفرنس کی، مگر اس کے لیے اس مخصوص دن کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مخصوص دن کا انتخاب جن لوگوں کو تکلیف کا آپ ذکر کریں، جن کو تکلیف ہونی چاہیے یا ہوگی، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذوالفقار کمٹمنٹ والا آدمی ہے، اور میں یہ کمٹ کر چکا تھا کہ میں مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ آفاق احمد کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم ہے۔ اس سے پہلے میں شاہی سید کے گھر پہ جب میں منسٹر تھا، اس وقت بھی میں کہہ چکا تھا کہ وہ سب سے بڑا پولیٹیکل اسیر ہے اس وقت جیل میں، اور میں آج بھی اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں۔ اس لیے مجھے کوئی آر نہیں ہے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ بہت سارے لوگ یہ بات ضرور جاننا چاہیں گے کہ مہاجروں کو بھوکا ننگا درجہ دینے کے بعد اچانک آفاق احمد اتنے پیارے کیسے ہو گئے کہ آپ ان کو جو گود لے لیا اور آپ ان کو سنایا کہ ری لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا کنیکشن ہے؟ آفاق احمد کوئی کھلونا نہیں کہ اس سے پہلے جس طرح کھیلا گیا بار بار ان سے کھیلا جائے۔ آفاق احمد جو ہے وہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ مہاجروں کا جہاں آپ نے ذکر کیا، میں نے مہاجر یا اردو اسپیکنگ کے بارے میں یہ چیز نہیں کہی تھی بھوکا ننگا۔ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، میرے گھر میں اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، آدھا میرا خاندان اردو اسپیکنگ ہے، تو میں اپنے کو ملائن بیٹھ کے نہیں کر سکتا۔ میں نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا جنہوں نے دیواروں پہ لکھا تھا سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور پاکستان جو توڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے، سیدھی بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے میں نے کہا تھا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور بھوکے ننگے ہیں آج تک، جو کراچی کا خون پی رہے ہیں اور کراچی کو چوس رہے ہیں۔ آپ کی اسی بات سے ایک اور سوال نکلتا ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے جوش خطابت میں یہ انکشاف فرماتے ہیں کہ بی بی کی المناک موت کے بعد ہم پاکستان توڑنا چاہتے تھے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے اصرار پہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ذوالفقار مرزا انڈیویجول کیپیسٹی میں تو یہ نہیں کہہ رہا، ہم کا صیغہ جب استعمال ہوا مطلب اور بھی پیچھے بہت سارے چہرے ہیں یا اور بہت سارے لوگ ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ شخص کے جو اچانک ملک توڑنے کی بات کرتے کرتے اور ملک سے اتنا وفادار ہو گیا کہ اس نے تمام سسٹم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس میں اتنی پاور آئی کہاں سے؟ دیکھیں، بار بار اس چیز پہ بات ہو چکی ہے، بارہا ہو چکی ہے۔ ایوری ٹائم میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دینا کوئی ضروری ہے، لیکن میں کیونکہ ایک اچھا آپ کا چینل ہے اور کافی دیکھا جاتا ہے، اس لیے آپ نے مجھے موقع فراہم کیا تو میں اس کا فائدہ لینا چاہوں گا کہ میں نے ہم کا سندھی میں نے وہ بات تقریر تھی، اور اس میں مطلب ہے ایک مجمع کا طرف میرا ریفرنس تھا، اور اس وقت سینٹیمنٹ جنرل پبلک کا یہی تھا، کیونکہ شہید بی بی جو ہے وہ صرف ایک پرسن کی حیثیت میں یا ایک پرسنالٹی کی حیثیت ان کی نہیں تھی، ان جنرل غریب لاچار لوگوں کی وہ امید تھی۔ تو یہ امید کا مرڈر تھا، اس لیے لوگ نا امید ہو چکے تھے اپنے ایگزسٹنس سے اور اپنے ملک سے، اور وہ اب ان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے ہوپلیس لوگ یہ فیلنگ کنوے کر رہے تھے اپنے اراؤنڈ۔ تو جو کہ آصف صاحب نے پھر پاکستان کھپے کا نعرہ مار کے
ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی اور وہ چیز پر ختم ہو گئی. بات چیت کا یہ سلسلہ یہیں جاری رہے گا، مگر ایک وقفہ ہمیں لینا پڑے گا. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ایک طرف آپ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے قائد کو کم وقت کا درجہ دیتے ہیں، اور دوسری سیاسی طرف جماعت ہے یار، آپ کو واٹ ایور آپ جیسے لوگ سیاسی جماعت اسپیس دے رہے ہیں. یار، آپ لوگوں پہ فائرنگ کی تھی، اچھا کیا تھا. سیاسی جماعت ہے نا، خدا کرے ابھی یہ انٹرویو دیکھ کے دوبارہ فائر کریں، اللہ کرے آپ کو اٹھا کے لے جائیں ولی بابر کی طرح. سیاسی جماعت ہے، شرم کرنی چاہیے اس کو سیاسی جماعت جو بولتا ہے یار.